قسم سے ڈیویٹ کرے گا تو اس کے لیے راستے کیا کیا ہیں؟ ڈیویٹ کرے، نیت والی بات بالکل اس کی معافی کوئی نہیں ہے، لیکن دنیا داری کے لیے پہلا راستہ 10 لوگوں کو کھانا کھلائے اور ان کو لباس پہنائے۔ کیسا کھانا؟ جیسا وہ گھر والوں کو کھلاتا ہے، جیسا خود کھاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، میری زبان نہیں ہے، میرا صرف بیان ہے۔ دوسرا، کپڑے کیسے؟ ویسے ہی جیسے خود پہنتا ہے۔ میں زلزلے میں ایک تلخ تجربہ مجھے ہوا، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں پہاڑوں کے اوپر جب گیا ان دنوں میں، تو میں نے دیکھا ٹنوں کے حساب سے گندے کپڑے سائڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ بہت لوگوں نے کام کیا، بڑی محبت سے کیا، اور بے شمار نے یہ بھی کیا کہ جو کپڑے کہیں استعمال نہیں ہو سکتے، کہا جی وہ پہنیں گے، بھیج دو۔ وہ نہیں پہنیں گے، وہاں پڑے رہے کئی مہینوں تک۔ آپ میں سے بھی بے شمار لوگوں نے وہ دیکھے ہوں گے۔ تو جب اللہ کے راستے میں خرچ کی بات آتی ہے، قربانی کی بات آتی ہے، صدقے کی بات آتی ہے، جزیے کی بات آتی ہے، تو کیسا مال جزیہ کرو، کیسا مال صدقہ کرو، کیسا مال قربان کرو، کیسا مال اس کی راہ میں دے دو، جیسا خود کھاتے ہو، جیسا خود پہنتے ہو، جیسا اپنے خاندان کو کھلاتے ہو، جیسا اپنے خاندان کو پہناتے ہو، ویسا مال۔ ویسا نہیں جو پھینکنے کے قابل ہو، ویسا نہیں جو گلا سڑا ہو۔ بیسٹ آف دی لاٹ یو ہیو ٹو سیکریفائز ان دی نیم آف گاڈ، in the way of Allah۔ اور اگلا، but whosoever cannot afford that then he should fast for 3 days۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بھی راستہ، آسانیاں، راستے، رعایتیں، محبتیں، یہ خدا کا دین ہے۔ سزا تو اس کے لیے جو آخری حد کراس کرنے کے بعد واپسی کے دروازے بند کر کے اس کے قلب پہ مور، اس کے ذہن پہ مور، اور وہ سارے در جب اپنے ہاتھ سے بند کرتا ہوا چلا جائے، مقفول کرتا ہوا، تالے مارتا ہوا ان کو چلا جائے، تو تب سزا کا مرحلہ آتا ہے۔ سزا کا مرحلہ اس طرح کا نہیں ہے کہ صرف سزا ہے، سزا کے مرحلے کے ساتھ راستے۔ جو یہ نہیں کر سکتا وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ خدا سے زیادہ مہربان اس کتاب کی زبان میں کوئی دوسری ہستی ہو نہیں سکتی۔ یہ مہربانیاں وہ ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں میری شان میں گستاخی ہو گئی، اس کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہم کہتے ہیں میری مخالفت، میرے نقطہ نظر سے اختلاف کیسے اس نے کر لیا، یہ قابل گردن زدنی ہے، اس کو بخشنا نہیں چاہیے، اس کی تذلیل ہونی چاہیے، اس کو تو رگڑ مارنا چاہیے۔ یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے۔ اب وہ جو مالک کائنات، خالق کل خالق کائنات، رب کل رب سماوات، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ نہیں تو یہ رعایت لے لو، یہ نہیں تو یہ رعایت لے لو۔ لا کی زبان میں پلی بارگین، یہ نہیں کر سکتے یہ تو کر سکتے ہو نا، یہ نہیں بھگت سکتے یہ بھگت سکتے ہو۔ اس کے لیے ہر جگہ ایک راستہ۔ یہ خدا کا تصور بہت عام کرنے کی ساری دنیا میں ضرورت ہے۔ جب اعتراض ہوتے ہیں تو ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے قرآن کے حوالے سے خاص طور پہ کہ گویا انسانی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مر جانے کے لیے کہتا ہے قرآن۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے دنیا کی کوئی دوسری الہامی، آسمانی یا زمینی کتاب نہیں دیکھی جس میں انسان کی حرمت اس درجے پہ مقدس بنائی گئی ہو جس درجے پہ قرآن میں بنائی گئی ہے۔ میں اس پہ علیحدہ بات کروں گا، ایک کوڈ آف وار قرآن کے اندر دیا ہوا ہے، میں اس پہ بھی بات کروں گا علیحدہ ایک۔ اور دیکھیے، and protect your oaths, do not swear much۔ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ میں پہلے کہہ چکا، حلف اٹھاتے ہو کھڑے رہنا پڑے گا، حلف اٹھانے سے پہلے سوچو، ستارے لگانے سے پہلے سوچو ان کا تقاضا کیا ہے، ٹوپی پہننے سے پہلے سوچو اس کا تقاضا کیا ہے، گاؤن چڑھانے سے پہلے سوچو اس کا تقاضا کیا ہے۔ تقاضا صرف ایک ہے، یو ہیو ٹو پروٹیکٹ دی اوتھ۔ حلف کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے، یہ قرآن کی زبان ہے۔ ڈو ناٹ سویئر مچ، اور زیادہ قسمیں بھی مت کھاؤ، بات بات بے قسم مت کھاؤ۔ جس نے سچ کہنا ہے اس کو پتا ہوتا ہے وہ سچ بول رہا ہے، جس نے یہ یقین دلانا ہے کہ سچ میں قوت ہے، وہ سچ بول کے تو دیکھے۔ سچ اپنے راستے خود دریافت کرتا ہے، سچ کی اپنی فتوحات ہیں، سچ کی اپنی طاقت ہے، سچ کی اپنی قوت ہے، سچ کی اپنی ہیبت ہے، سچ کی اپنی جرت ہے۔ اور آگے، thus Allah makes clear to you
his آیات. آیات کا مطلب تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آیت کا مطلب ایک نہیں ہے, صرف ورس نہیں ہے انگلش میں. اس کا ایک مطلب ہے پروفز, کہ اللہ تعالیٰ اپنے ثبوت آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جب یہ قسمیں کھائی گئیں تو یہ کائنات کی مختلف چیزوں کے ثبوت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے سامنے رکھے قرآن کے ذریعے. پہلا پروفز آ گئے. دوسرا ایویڈنسز, وہ مختلف شہادتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اللہ رب العزت. یہ قرآن حکیم کا انداز ہے, یہ خدا کی زبان کی تبلیغ کا انداز ہے, یہ رسول کی زبان کی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا انداز ہے. اور تیسرا کیا, ورسز. ایک چوتھا معنی اس کا لیسنز, یہ سبق ہیں. یہ صرف پروفز نہیں ہیں, یہ صرف ورسز نہیں ہیں, یہ صرف ایویڈنسز نہیں ہیں, یہ سبق ہیں. اور اس میں نشانیاں. چوتھا کیا ہے, سائنز. یہ نشانیاں, اس میں علامتیں ہیں. اور پانچواں کیا ہے, ریولیشن. اس میں وحی ہے, اس میں راز منکشف ہوتے ہیں, اس میں حقیقتوں سے پردہ اٹھایا جاتا ہے, اس میں بات کو کھول کے رکھا جاتا ہے, اور اس میں ساری بات سامنے کی جاتی ہے. that ye may be grateful. اس کی نشانیاں, اس کے ثبوت, اس کی آیتیں, اس کی شہادتیں, یہ ساری مانو, ان کو تسلیم کرو اپنی اوتھ کی حفاظت کرنے کے لیے. کتنی بڑی شرائط کڑی رکھی گئی ہیں ساتھ. اور کیوں؟ تاکہ تم ناشکرے نہ بنو, اللہ کے مشکور بندے کہلاؤ. اور اللہ کا شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے حلف کی حفاظت کرو. دوسرا, اس کی آیتیں مانو, اس کی نشانیوں کو تسلیم کرو, اس کے ثبوت دیے ہوئے ان کو مانو, اور پھر اللہ کے شکر کرنے والے بندے کہلا سکو گے میں اور آپ. I'll take this subject furthermore to Surah Nahl verse 91 to 94. Surah Nahl verse number 91 تا 94. And fulfill the covenant of Allah when you have covenanted, and break not the oaths after you have confirmed them. And indeed, you appointed Allah your surety. اس سے بڑی بات اور کوئی کہی نہیں جا سکتی کہ جب تم حلف پہ وعدے کرتے ہو اور معاہدے کرتے ہو, دونوں چیزیں آ گئی. حلف پہ وعدے اور معاہدے کرتے ہو تو ان کو مت توڑنا. میں نے ابھی آپ کو کہا تھا النحل میں وہ بات سامنے کھل کے آ گئی. And break not the oaths after you have confirmed them. جب آپ مان